السلام علیکم سامعین، 18 رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 28 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے ریاست رامپور کی لوک سبھا سیٹ۔ ظاہر سی بات ہے اس مرتبہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سماجوادی پارٹی نے مسجد کے امام اور عالم دین مولانا محب اللہ ندوی کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ ادھر بی جے پی نے گھنشیام لودھی کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ اس طرح بہوجن سماج پارٹی کی مایاوتی نے ذیشان خان کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مقابلہ انہی میں ہونا ہے۔ پہلے میں یہ بتلا دوں کہ رامپور پارلیمانی حلقے کی پوزیشن کیا ہے، کتنے وہاں ووٹرز ہیں، رائے دہندگان کتنے ہیں۔ کل تعداد 16,74,313 ہے۔ ان میں 8,94,821 مرد ہیں اور 7,79,327 خواتین ہیں۔ 165 تیسری جنس ہے۔ 5,262 ایسے ووٹرز ہیں جو پہلی بار اپنا ووٹ کا استعمال کریں گے، یعنی یہ 18 سال کے ہوئے ہیں اور ان کا ووٹ پہلی بار بنا ہے۔ جہاں تک ہم ذات برادری کی اور طبقات کی بات کرتے ہیں تو رامپور مسلم اکثریتی سیٹ ہے۔ اس حلقے میں، رامپور حلقے میں 60% ووٹ مسلم ہیں اور غیر مسلم 40% ہیں۔ تو گویا مسلم سماج کے جو ووٹرز ہیں، رائے دہندگان ہیں، ان کی تعداد 20% زیادہ ہے۔ جہاں تک ہم اور برادری کے مسئلے کو نیچے اتارتے ہیں تو لودھی تقریباً یہاں 2.5 لاکھ ووٹرز ہیں اور بی جے پی کے امیدوار اسی سماج سے ہیں، لودھی سماج سے ہی ہیں۔ کرمی تقریباً 40,000 ہیں اور دلت 60,000، سینی تقریباً 70,000۔ اس کے علاوہ اور بھی سماج ہیں جن کی تعداد 10 سے 20,000 کے درمیان ہے۔ جہاں تک ہم مسلم سماج کی بات کرتے ہیں تو 2 لاکھ پٹھان ہیں، 1.5 لاکھ انصاری ہیں، لگ بھگ 1.5 لاکھ ترک ہیں اور دوسری اور برادریاں بھی ہیں۔ تو اس طرح ذات پات کی جو بنیاد وہاں یہ ہیں۔ بہرحال یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سماجوادی پارٹی نے ایک امام کو اور عالم دین کو اتر پردیش جیسی ریاست میں، اور وہ بھی رامپور جیسے حلقے سے اپنا امیدوار بنایا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ ہم بات کریں گے پہلے مایاوتی کی۔ دراصل مایاوتی کا جو بنیادی مقصد ہے، جہاں جہاں مسلم امیدوار طاقتور ہیں وہاں اس نے اپنا امیدوار مسلم بنایا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ تو اچھی طرح وہی جانتی ہیں، باقی اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ محترمہ مایاوتی کا اس طرح امیدوار کھڑا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مولانا محب اللہ ندوی کی، جو ایک عالم دین ہے۔ اگر اتر پردیش جیسی ریاست سے ایک عالم دین پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گا تو یقیناً اپنی بات کو بہت بہتر انداز میں پیش کر سکے گا۔ اس کی مثال جناب اسد الدین اویسی ہیں، گرچہ وہ باضابطہ عالم دین نہیں ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں جا کر جس طرح وہ ملت اسلامیہ کے مسائل اٹھاتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ مولانا محب اللہ ندوی کو بھی رامپور کے عوام وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، تو یقیناً چونکہ وہ بہت زیادہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں، امام ہیں اور لوگوں کے مسلم سماج کے مسلم مسائل کو جانتے ہیں، تو وہ بہت بہتر طریقے سے مسائل کو اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہماری گزارش یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو چناؤ لڑنے کے داؤں پیچ سے واقف ہوتا ہے اور ہر آدمی جیتنے کے دعوے کرتا ہے اور اپنی سی کوشش کرتا ہے، لیکن جس کی کوشش بوتھ سطح پر، بوتھ لیول پر نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ رامپور میں جتنے دیہات ہیں، خاص طور پر بڑے دیہات، ان میں مولانا محب اللہ ندوی کو محنت کرنی ہوگی اور وہاں کمیٹیاں قائم کرنی ہوں گی۔ قصبات ہیں، وارڈ کی سطح پر کمیٹیاں قائم کرنی ہوں گی۔ بڑے شہر ہیں، ان میں وارڈ کی سطح پر کمیٹیاں قائم کرنی ہوں گی، پھر ہائی لیول کمیٹی قائم کرنی ہوگی۔ 1 ہفتہ اگر ان کا اسی کام پر لگ جائے اور بوتھ ورکرز زمین سطح پر مضبوط ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کا رابطہ ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آج کی سیاست میں ایک آدمی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ جو ورکرز ہیں، جو آپ کو
لوگوں کو ووٹ دلاتے ہیں، آپ کو لوگوں کے ووٹ دلاتے ہیں، جو لوگوں میں بیداری پیدا کرتے ہیں، جتنا زیادہ رابطہ آپ کا ان سے ہوگا اتنا ہی بہتر آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور جتنی یہ مہم، سمپرک مہم، رابطہ مہم، یہ مہم کمزور ہوگی اتنی ہی آپ ناکامی کا شکار ہوں گے۔ انتخابی جلسوں میں بھیڑ کا زیادہ بڑا تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سے لیڈروں کو ہم جانتے ہیں، ان کے جلسوں میں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس بھیڑ کو ووٹ میں بدلنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹی سطح پر، میٹنگوں کی سطح پر، محلہ سطح پر، گاؤں کی سطح پر، وارڈ کی سطح پر اگر یہ محنت بڑے پیمانے پر ہو جائے، اس میں ایک ہفتہ 10 دن لگ جائے، تو یہ ایک بڑی بات ہوگی۔ ورکرز جتنے مضبوط ہوں گے اتنے ہی زیادہ امیدوار کامیاب ہو جائے گا۔ ہم امید ہے کہ ہم اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ حقائق پیش کرتے رہیں گے، اور مولانا کے اگر پروگرام ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔